گھر کو جنت کیسے بنائیں، یہ آج کا ہمارا دوسرا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر گھر کو جنت کیسے بنائیں، گھر میں چین سکون کا ماحول کیسے بنائیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر میں تھے۔ زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور میرے ساتھ کچھ غصے میں باتیں کرنے لگیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ فرمایا عائشہ اپنا دفاع خود کرو۔ میں نے آگے سے جواب دیا تو زینب رضی اللہ عنہ کا منہ نکل آیا، وہ میری بات کا جواب نہ دے سکی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، محبوب کا چہرہ تمتماتا رہا، گویا شوہر کو چاہیے کہ وہ گھر کے معاملات بھی اسی طرح سلجھائیں جس طرح ایک دوسرے کے معاملات سلجھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں مبارک میری گود میں تھا اور دوسرا پیر مبارک حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا کہ اتنے میں کھانے کی ایک چیز آ گئی جو سودا رضی اللہ عنہ نے بنوائی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم کھاؤ، تو مجھے وہ اچھی نہیں لگی۔ میں نے تھوڑی سی چیز لے کر سودا رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لگا دی، انہوں نے بھی وہ چیز لے کر میرے چہرے پر لگا دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، کہنے لگے اٹھو دونوں اپنے چہرے کو دھو لو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ الفت محبت کے معاملات کر لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ آپ یہودی کی بیٹی ہیں، تو وہ رونے لگ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو اور آپ کے چچا بھی نبی تھے اور آپ تو ایک نبی کی بیوی ہو۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کیسے آپ کے اوپر کیسے فخر کرتی ہیں، تو ان کو تو یوں تسلی دی اور فرماتے ہیں کہ پھر حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو، تانا دینا اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے محبت و پیار سے دونوں کو مطمئن کر دیا، اس لیے مردوں کو چاہیے کہ محبت سے رہیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس محبت کا ماحول بنانے میں پوری طرح اپنا حصہ لیں۔ شوہر ناراض ہو جائیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو گیا تو جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کاش اس سنت پر آج کی عورتیں عمل کر لیتی تو جنتی کہلاتی۔ آج تو شوہر ناراض ہوتا ہے، آگے سے بیوی منہ پھلا لیتی ہے، پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، گھر کے اندر ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھینچا تانی نہیں ہوتی، بلکہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی محبت و پیار سے منا لے، اور منانے کا کتنا پیارا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ فرمایا جنتی عورت تو وہ ہوتی ہے جو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں سوؤں گی جب تک میں آپ کو راضی نہیں کر لوں گی۔ گھر والوں سے مشورہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملات میں گھر والوں سے مشورہ بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے احرام کھول لو تو صحابہ حیرت میں تھے کہ ہم آئے تھے عمرے کی نیت سے اور عمرہ کیے بغیر احرام کہ کیسے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے،
تو سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیران کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال بتلائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب آپ کے سچے عاشق ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور اپنے جانوروں کو قربان کیجیے، کیونکہ یہ سب آپ کے سچے عاشق ہیں، لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہی سب کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا اور باہر نکل کر جانوروں کو ذبح کیا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کیے، احرام کھول لیے اور واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ عورتوں کو مارنے پیٹنے سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ مار پیٹ سے باز رہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو۔ مارنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دشمنی کو تو حیوان بھی پسند نہیں کرتے، انسان تو پھر انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چاہیے کہ غلام کے مانند اپنی بیوی کو مارے، پھر دن کے آخر میں اس کے ساتھ اکٹھا بھی ہو۔ اس لیے حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ نافرمان عورت پر اللہ کے حبیب نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض کر لیتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور تمام انسان کی لعنت ہوتی ہے۔ اب سمجھدار عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ شوہر کی نافرمانی کرنے پر میرے اوپر اللہ کی، ملائکہ کی اور سب انسانوں کی لعنت ہوتی ہے تو وہ کیسے نافرمانی کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکل جاتی ہے تو اللہ کے غصے میں ہوتی ہے جب تک کہ شوہر کو خوش نہ کر دے اور اس کا شوہر مسکرا نہ پڑے۔ مایا بیوی شوہر کو ناراض کرتی ہے تو جنت میں حوریں کہتی ہیں مہمان کو ناراض نہ کرو، ایسا ممکن ہے کہ یہ جلدی تم سے جدا ہو جائیں، کہ ہمارے پاس آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کا عمل غیر مقبول ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو غلام بھاگ جائے، نمبر 2 وہ بیوی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، نمبر 3 وہ شرابی جو شراب کے نشے میں مست ہو۔ عورتوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ بھی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ عورتیں اگر ناقصات یعنی العقل ہیں تو فرمایا تم تو کامل یعنی عقل والے ہو، تم تو اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ فرمایا عورتوں میں کوئی خیر نہیں، ان کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا۔ جو نرم ہوتا ہے اس پر غالب آ جاتی ہیں اور جو سخت طبیعت کا ہوتا ہے وہ ان کے اوپر غالب آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں نرم مزاج رہوں اگرچہ مغلوب ہو جاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ سخت طبیعت کا بن کر غالب آ جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انوکھی بات سنائی کہ گھر کے اندر بندے کو کتنا رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ اگر یاروں کا حلقہ ہو تو ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ گھر والوں کے ساتھ ریشم کی طرح نرم بن کر محبت پیار سے ہم کو رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی بد اخلاقی پر صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر بیوی شوہر کو تکلیف پہنچائے یا شوہر بیوی کو تکلیف پہنچائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے کہ بیوی چڑچڑے مزاج کی ہے یا زبان درازی کرتی ہے اور مرد اس کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اوپر صبر کرنے کا اجر عطا کیا تھا۔
شوہر کو بیوی کی ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے کے لیے اتنے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے برے اخلاق کے اوپر صبر کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صبر کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کو جو اجر عطا کیا گیا تھا۔ حافظ نشاط صاحب کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ۔